الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے افاضل علماء ذیشان، معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات ماہ مبارک محرم الحرام دے اج دے اس نہایت ہی اہمیت والے اور بابرکت دن دے وچ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے تمام رفقاء کرام حضرات شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامانہ نذرانہ ہے عقیدت پیش کرن دے حوالے دے نال آج دی اس بابرکت محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور آپ سب اہل علاقہ ساڑے برادر مکرم جناب محترم قبلہ بھائی منظور احمد خان صاحب دی زیر قیادت جس عقیدت جذبے اور محبت دے نال اس بابرکت محفل ذکر امام علی مقام دا اہتمام کردے ہو، اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے ذکر امام علی مقام دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ جس وقت حضور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت مقدسہ تو بعد آپ دا سر مبارک بھی اور آپ دا جڑا مبارک قافلہ بچا کھجا ہے، کیونکہ جتنی بھی کریم ہستیاں ہتھیار چاون والیاں وہ تمام دے تمام میدان کربلا دے وچ اج دے دن جمعے والے دن اج دی ہی تاریخ 10 محرم الحرام آج تو ٹھیک 1388 سال پہلے سن 61 ہجری دے وچ جامع شہادت نوش ما گئیاں، و جتنی بھی خواتین عظمتاً پیارے بچے اور بچیاں کارکنان دی خواتین عظمتاً انہوں اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ میدان کربلا دے وچ اگلے دن 11 محرم نو کوفہ دے وچ اور کوفہ دے وچ ایک رات اور ایک دن ٹھہراون تو بعد و دمشق یزید دے دربار دے وچ پیش کیتا گیا۔ کچھ عرصہ یہ کریم ہستیاں اتھائیں دمشق دے وچ ہی جلوہ گر رہیاں، اور بلاخر اس تو بعد یزید نے انہوں اختیار پیش کیتا کہ اگر آپ چاہو تو دمشق دے وچ تواڈی رہائش دا مستقل انتظام کر دیں، اور اگر چاہو تو مدینہ طیبہ واپس جڑا ہے تواڈے پہنچاون دا انتظام، چونکہ وہ ابتدائی طور تے تو بالکل اس نے اپنے مقاصد حاصل کر لے اپنے ذہن دے مطابق، لیکن ہن تاکہ امت مسلمہ دے وچ بے چینی پیدا نہ ہوئے اور کسی قسم دا اس دے خلاف کوئی کاروائی واسطے مسلمان اکٹھے نہ ہوئے، اس وقت اس نے بتا اپنے سیاسی فوائد حاصل کرنے واسطے اس نے سیاسی طریقہ اختیار کر لیا، بڑا اظہار ہمدردی، بڑی خدمت، سارے معاملات۔ جس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے اس چیز تو تیرے رضامندی ظاہر کی تھی کہ میں تو انہوں واپس ونجن دی اجازت عطا کرنا چاہنا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی پھوپھی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میں پہلے مشورہ کرساں۔ الغرض آپ نے جس نے مشورہ فرمایا تو انہاں مشورہ عطا کیتا کہ بالکل اساں ایتھے قیام نہیں کرنا بلکہ واپس مدینہ طیبہ ہی پہنچنا ہے، اور یزید جڑا ہے وہ اس طرح کرے کہ اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تا، ورنہ ساڑھا اللہ پاک ساڑھے نال ہے، اسا اتنے مراحل دے وچوں گزر چکے ہیں، مزید بھی مرحلے چوں گزر ویسوں، تو اگر وہ کچھ بھی بہتری کرنا چاہتا ہے تو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت نعمان بن بشیر انصاری، انہاں دے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سابقین اولین انصار دے وچوں، یعنی ہجرت تو بھی 2 سال پہلے حضرت بشیر اس وفد دے وچ موجود ہیں جڑا مکہ مکرمہ دے وچ بن کے بیعت عقبہ اولا دے وچ شامل ہویا ہی، سابقین اولین انصار جنہاں دا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ نعمان جڑے تو انہاں حضرت بشیر انصاری دے بیٹے آقا نبی پاک علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا ہی، تو حضرت
نعمان ابن بشیر اس وقت 8 سال دے ان پہ یا رسول اللہ حق چاہیے یا چونکہ اسلامی تعلیم ہے کہ 5 سال دا بچہ جس نے آقا کریم علیہ السلام دی زیارت کیتی ہوئے 5 سال دی عمر تک اور اس نو نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات یاد ہوئے آپ دا کوئی فرمان عمل جڑا وہ دے سامنے آپ نے کیتا ہے وہ یاد ہوئے تو ایسے 5 سال دے بچے نو اصلا تابعین اچ نہیں بلکہ صحابہ کرام دو شمار کر دیں اس وقت انہوں نے اصاغر چھوٹی عمر والے صحابہ کرامی شامل کیتا ہوئے ہے تو بہرحال اے صحابی ابن صحابین اور حضرت نعمان بن بشیر حضرت معاویہ دے دور دے وچ کوفہ دے گورنرن پہ اور یزید نے جس وقت تخت سنبھالائی اس وقت بھی یہ کوفہ دے گورنرن پہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حضرت امام علی مقام نے کوفہ دے وچ بھیجائی تو بڑے یزیدیاں نے اور حکومت دے لوگاں نے گورنر نعمان ابن بشیر انصاری نو ایک گل کیتی آئی کہ جناب حضرت مسلم نو پکڑو وہ کیوں حضرت حسین واسطے بیعت لے رہے ہیں اور اہل کوفہ جڑے ہیں وہ آپ دی بیعت دے وچ آ کے یزید دے مقابلے دے کھڑے ہو رہے ہیں لہذا تساں انہاں دی گرفت کرو اس سلسلہ روکو تو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا تمام شیعہ سنی کتاباں دے وچ ہے آپ نے فرمایا کہ ایک طرف اللہ اور دے پیارے محبوب دی رضا اور خوشنودی ہے میرا دین ہے اور میری آخرت ہے اور دوسری طرف دنیا داری اور یزید دے معاملات اور اے چیزیں ہیں پہیاں تو میں اپنے دین نو اپنی آخرت نو اللہ اور دے پیارے محبوب علیہ السلام دی رضا نو دنیا داری لتے ہرگز ہی قربان نہ کر ساں تساں یزید کو لو میری معطلی دی احکام حاصل کر سکتے ہو تو میں نے معزول کروا چھوڑو لیکن جب تک میں اس عہدے پہ موجود ہاں حضرت امام علی مقام دا موقف برحق ہے حضرت مسلم جس لئے تسا خود خط لکھے انہاں دی طرف ہاں جی فرمایا میں نے انہاں سارے سرداران دا پتہ ہے جڑے 150 تو زیادہ خط لکھن والے وہ 10 سردار جڑے اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تندے کول مکہ دے موجود ہیں میں نے انہاں دی بھی مکمل رپورٹ ہے پئی تو حضرت امام حسین جس وقت مکہ شریف دے اندر بھی رمنا تسا لوگاں نے انہاں دا دشوار کر چھوڑا تو وہ تا سرحد اسلامی دے باہر جامن دا سوچ رہے ہیں اور اگر ایک رات تک تسا مزید نہ پہنچ دے تو انہوں نے تا اپنا سفر سمندر دی طرف شروع کر چھوڑنا آئی کشتیاں دا انتظام کر چکے ہیں اور سرحد اسلامی تو انہوں نے پار چلے بڑھنا آئی لیکن تسا لوگوں نے خطوط لکھے انہوں نے بلایا ہے اس دے جواب انہوں نے اپنا نائب تحقیق حال واسطے بھیجا ہے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا انہاں دے آمن دا یا اس بیعت دا یزید دے بالمقابل اور لوگاں دے وچ اس طرح دا معاملہ اختیار کرنا او دا سبب حضرت امام حسین نہیں اتا جب تک یزید حکمران ہے اور جب تک یزید دیاں نا اہلیاں کمزوریاں سارے مسلمانہ دوتے واضح نہ ہو بنین اور مسلمانہ دے اصحاب حل و عقد یزید دے خلاف ایک پورا جڑا ہے اس وقت آواز نہ جب تک کھڑا کریں حضرت حسین نے تو فرمایا کہ جب تک کوئی ایسی صورتحال نہیں بندی بیعت میں نہیں کرنی لیکن میں کسی قسم دا انتشار افتراق بھی نہیں چاہتا تو پہلے اسے انتشار تو بچن واسطے ہو مدینہ طیبہ انہا چھوڑا ہے من دخلہ کانا آمنا امن دی تلاش مکہ مکرمہ اتھے تو تسا انہا دا رمنا محال کر چھوڑا ہے تو بات بھی عالم اسلام نو چھوڑ کے سرحد اسلامی تو باہر جا رہے ہیں اگر کوفہ دے وچ انہوں نے حضرت مسلم نو بھیجا ہے تو او دا سبب تواڈے سردار ہیں اور تواڈے خطوط ہیں پہ لہذا حضرت حسین تے جس لے تساں اہل کوفہ نہیں حجت قائم کر چھوڑیے کہ جناب ساڑے کول آؤ اسا تو انہوں پوری سپورٹ کر سوں ہزاراں لوگ تواڈی بیعت کر سن اور مقابلے دے چک بقاعدہ پریشر گروپ بڑھوے سی اور اس طرح اسا حالات نو درست کرن دی کوشش کر سوں تو تواڈے خطوط دی وجہ تو تواڈے مدد فراہم کرن دی وجہ تو شرعی طور تے حضرت حسین تے فرض ہو گیا کہ ہونوں تواڈی طرف توجہ کریں لہٰذا انہاں دا چونکہ اول تو لے کے آخر تک کوفہ دی طرف بھی متوجہ ہونا یہ عین شریعت دے ان تقاضوں دے مطابق ہے اور میں نبی پاک علیہ السلام دی شریعت دے نال ٹکراون والا نہیں ہاں پیا لہٰذا آپ دیکھ سو کہ جب تک نعمان ابن بشیر
گورنر کوفہ رہے. حضرت مسلم دے رستے دے وچ کوئی رکاوٹ نہیں. 14 ہزار مختلف قبائل دے جوان آ کے بیعت کر رہے ہیں. حضرت اوسجا دے گھر دے وچ جناب اسلحہ خانہ بنا دیتا گیا. تلواراں دے انبار، تیر کمان نیزے بھالے، سونے چاندی دے سکیاں دے جناب اتنے بڑے ذخیرے جمع ہو رہے ہیں. اور سب کچھ حضرت نعمان ابن بشیر گورنر کوفہ دے علم چے، لیکن آپ کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کر رہے. جس وقت حضرت مسلم دی بیعت کرنے والے لوگ مضبوط ارد گرد قبائل دے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اس وقت یزیدی جڑے آفیسران لوگ ان پہ انہوں نے وقت فوری طور تے اونٹھنیاں دوتے اپنے قاصد دمشق دی طرف دوڑائے. یزید نو اور یزید دے نائبین نو، وزراء مشیرین سب نو اس صورت حال تو آگاہ کیتا. فوری طور تے یزید نے اتھے جناب اجلاس منعقد کیتا اور مشورہ طے پایا کہ اگر اس صورت حال نو، کیونکہ کوفہ تا اس وقت ساڑھے ہاتھ چو نکل چکا ہے، بصرہ بھی نکل رہے ہیں، سارے قبائل حضرت حسین دے نائب دے حد تے بیعت کر رہے ہیں بڑی تیزی نال، لہٰذا بہت بڑی مزاحمت پیدا ہونی ہے. اور 1.5 لاکھ دا لشکر بھی اس مزاحمت نو، عراق دی مزاحمت نو نہ روک سکسی. لہٰذا کیڑا بندہ ہونا چاہیے جڑا اس سارے دے سارے معاملے نو درست کرے حکومت دے حق دے. تو طے پایا کہ زیاد دا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد جڑا ہے وہ اتنا تیز ترار، اتنا چالاک، اتنا ظالم اور سنگ دل ہے کہ اگر ایک شہر دے 10 دروازے ہوں اور اس بندے نو تھے پھنسا دیتا ونی وے اور لازم ہوئے کہ حاکم شہر دا اعلان ہوئے کہ نویں تو نما فراڈ کر کے، نویں تو نما دھوکہ دے کے چالاکی دنال ہر دروازے چو باہر نکلنا ہے، تو اے عبید اللہ ابن زیاد کسے بھی دروازے دے وچ نہیں پھنس سکتا. یہ نویں تو نما فراڈ کر کے یہ ہر دروازے چو نکلنے کامیاب ہوئے سی. اور اگر اس نو اپنی دنیا داری دے خاطر اپنے اہل خاندان بھی ذبح کرنے پویں تو یہ اپنے آپ نو ترجیح دے سی اور انہوں نے بھی ذبح کرنے کسی قسم دا کوئی باک یا خوف و خطرہ محسوس نہ کر سی. تو اس طرح دے ظالم، اس طرح دے تیز و ترار، اس طرح دے چالاک اور ہیلا ساز بندے نو جناب فوری طور تے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. حضرت نعمان ابن بشیر انہوں نے معزول کر دیتا گیا اور جناب عبید اللہ ابن زیاد نو عراقین دا یعنی کوفہ، بصرہ اور پورے دے پورے صوبہ عراق دا گورنر مقرر کر دیتا گیا. اس نے جناب بڑی ہیلا سازی کی تھی. منتخب لوگ اپنے تقریباً کوئی 5000 دے ایسے آفیسران نال رابطے کیتے جڑے اس دے معتمد علیہ. اس دا باپ بھی چونکہ گورنر کوفہ رہا زیاد، تو اس باعث جڑا ہے اس دا چونکہ بڑا اثر و رسوخ ہے، لہٰذا اس نے تمام فوجی آفیسران دے نال رابطہ کر کے یزید نے اس نو مکمل سہولت فراہم کی تھی، فیسیلیٹیٹ کیتا، جدے نتیجے اس نے لشکر بھی ترتیب دیتا، بڑے بڑے سردار بھی اپنے نال لے، اور اس نے پوری پلاننگ کر کے سب تو پہلے کوفہ دے قریب آ کے اس نے لباس جڑا وہ اپنا تبدیل کر کے جو اہل حجاز دا لباس ہے وہ اس نے پہن لیا. بتے دن دے وقت نہیں داخل ہویا، رات دے وقت داخل ہویا، دمشق دے راستے تو داخل نہیں ہویا، بلکہ حجاز مقدس دی جڑی شاران دیئے اس دوتے پہنچے اور مختلف لباساں دے وچ مختلف طریقے نال 10-10 20-20 5-5 کر کے اس دے جڑی فوجیاں وہ بھی جناب بڑے طریقے دے نال کوفہ دے وچ اس دے داخل ہومن تو پہلے ہی داخل ہومن لگ گئے. چند دنوں دے وچ انہاں نے بڑی اعلیٰ قسم دی پلاننگ کی تھی اور رات نو جس لئے اپنے جماعت پوری آل حجاز دے لباس دے وچے چال ڈھال سب کچھ ہاں جی اے جناب رات دے وقت جس لئے داخل ہوئے کوفہ دے دروازے تے اور حجاز مقدس تی شاہرات اور دروازے تے پہنچ گئی. انہوں نے یا سارات حسین اور حضرت امام علی مقام دی تعریف و توصیف اور حضرت مسلم جیسا مہمان ہیں، فلاں قبیلے دوچوں ہیں، فلاں علاقے دوچوں ہیں، ایسے علاقے دے نا لے انہوں نے محافظین نو کہ جنہ دے بارے معروف ہے کہ حضور مولا کائنات دے بھی وہ نال رل کے لڑ دے رہے ہیں، حضرت امام حسن دے بھی وہ نال ہیں، حضرت امام حسین نال بھی بے پناہ محبت کر دیں. اس طرح دے جس نے معاملات اور کچھ لوگوں نے شور کیتا اور عبید اللہ ابن زیاد نو خطاب کر کے اونچا اونچا محافظین نو سنامن لگ گئے، یبنا رسول اللہ ہے، ہنی اللہ کا، یبنا رسول اللہ ہے، مرحبا بے کا،
انا من فلاں انا من فلاں، اے رسول کریم علیہ السلام دے پیارے بیٹے خوش آمدید، تواڈے واسطے بڑی مبارک جگہ ہے کوفہ فلاں فلاں۔ وہ محافظین جی دی وجہ تو کہ یہ جڑے باقی عوام ہے پئی نال یہ فلاں فلاں قبیلیاں دے لوگ ہیں، حضرت حسین دے وفادار ہیں، اور یہ جڑا بار بار اس شخصیت نو جس نے نقاب پہنا ہویا ہے آل حجاز دے لباس چے اور بڑے طور طریقے نال چل رہے ہیں، اس نو یبنا رسول اللہ، اے رسول اللہ علیہ السلام دے بیٹے، انہوں نے سمجھا کہ جناب حضرت امام علی مقام آ چکے ہیں، لیکن ذرا خاموشی نال طریقے نال آئیں تاکہ راستے دے وچ پکڑے نہ ونجن۔ انہوں نے جناب آ کے گفتگو کی تھی، انہوں نے ایسے ایسے فراڈ، دھوکہ بازیاں، جھوٹ، محافظین نے اعتماد کیتا، دروازہ کھولا، اس دے نال جناب اندر داخل ہو گئے۔ اس دے کئی فوجی تو بڑی تعداد پہلے پہنچ چکے ہیں، اس نے کسے نال کوئی کلام نہیں کیتا، بس جویں ہی دروازہ کھلا اور شور شرابہ، ابن رسول اللہ آ گئے، ابن رسول اللہ نو خوش آمدید۔ وہ تو عورتوں بھی گھراں دے وچوں نکل کے جناب اس نے نقاب پہنا ہویا ہے اور ایسی مسکینانہ چال ڈھال بنائی ہوئی ہے، ہر بندہ سمجھنے لگ گیا کہ امام علی مقام تشریف لین۔ چنانچہ کسی نے راستہ نہیں روکا، کوئی قبا نو چم رہے ہے، کوئی ہاتھ مبارک نو بوسا اور تیزی نال چل رہے اپنے ساتھیاں، یہاں تک کہ دارالعمارت دے دروازے تے پہنچا تو اتنا جلوس فراہم ہو چکا ہی، اور ہر طرف ابن رسول اللہ علیہ السلام نو خوش آمدید اور ایسے ایسے استقبالیہ نعرے، ایسا جوش جذبہ۔ وہ تو جناب دارالعمارت دے محافظین نے بھی فوراً مین گیٹ کھول لیتا، یہ اندر پہنچا، ویندیاں تخت تے بیٹھ گیا، اور اس تو بعد جتنے اس دے معتمد پہلے پہنچ چکے ہیں وہ بھی ماہرین افسران دے کول آ گئے۔ اس نے جناب آکھا کہ ہر چورستے، ہر مقام، دروازے اندرونی بیرونی ہر جگہ دوتے پھیل ونیو اور اپنا کنٹرول، حتیٰ کہ صبح طلوع ہومن تک ہاں جی نعمان ابن بشیر نو اتھائی مل کے نظر بند کر چھوڑا، نوٹیفکیشن لکھایا کہ جناب یزید نے توانو معزول کر چھوڑا ہے، لہٰذا سارے دے سارے تواڈے اختیار ہوں ساڑے کولن پہ، اور میں فلاں بن فلاں۔ حضرت نعمان ابن بشیر نے فرمایا معاملہ سارے دا سارا ہی الٹ پلٹ ہو گیا، اے کاش کہ اس بندے نو تاسا کوفہ چی نہ داخل ہو منڈے ہوا، ساڑی ایسی حکمت عملی ہو گیا کہ اس نو رستے دے چوئی پچک لوں گا، لیکن سادگی دے وچ اور ایک کس طرح دی پلانیں گے حضرت اوسجہ دی، حضرت ہانی ابن عروہ دی، اور جناب حضرت سلیمان ابن سرد الخزائی جڑے رہنمائی اور قیادت کر رہے ہیں حضرت امام علی مقام دی پوری جماعت دی، انہوں نے مطلقاً خبر نہیں ہوئی کہ اس دے اتنے بندے بھی کوفہ دے داخل ہو گئے، اور مینوں بھی کسی قسم دی کوئی خبر نہیں ہو سکی، اور میرے لوگاں بھی کوئی اطلاع نہیں کی تھی۔ الغرض ہن کچھ بھی نہیں ہو سکتا، عبید اللہ ابن زیاد نے سارا چارج اختیار مکمل طور تے سنبھال کے، اس دے کول پوری فہرست موجود آئی کہ کیڑے کیڑے قبائل ہیں، کیڑے وہ گھرانے جنہ دے خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جناب اتھے دکھا رہے ہیں، لہٰذا تمام دے تمام سرداران نو صبح ہومن تک اس نے جناب کریک ڈاؤن کر کے سارے انو چوا کے دارالعمارت دے جمع کر چھوڑا، اور اس تو بعد جس وقت اپنی کاروائیوں اور اعلان کیتا کہ جس بندے نے مسلم بن عقیل نو پناہ دیتی تو جناب اس دے گھر نو دے اتے اس سمیت گرا دیتا ویسی اور اگلا دیتی ویسی، اس سے لوگوں نے پتہ چلا جی ساڑھے کلتا اقتدار جا چکا ہے۔ نعمان ابن بشیر جڑے سانو کچھ بھی نہ ناخ دے اور سانو کھلا رستہ فراہم کی تو آئی، وہ تو خود معزول ہو گئے۔ اس وقت جس لئے اپنے قبائل دے سرداران دی طرف دوڑے جی ہن کیا حکم ہے اور کیا پلانے گئے، پتہ چلا کہ سرداران تا پچھلی رات دے گرفتار ہو چکے اور عبید اللہ ابن زیاد دے کو دارالعمارت دے پہنچے ہوئے، مت ہر قبیلے دے جوان مسلح ہو کے وہ جناب دارالعمارت دے دروازے تے آ گئے، گھران دی چھتاں تے چڑھ گئے، تھلے مجمع لگ گئے، ہر سردار دے جڑے پیروکارن تمام دے تمام پہنچے، ہزار ہادی تعداد دے وچ، لیکن عبید اللہ ابن زیاد اس نے جناب سرداران دے ہاتھ انہاں دی گھڑ دے پیچھے بن کے دارالعمارت دی دیوار دوتے سارے انو کھڑا کر چھوڑا، اور اس تو بعد اس نے طلبے عوام جڑی انہاں دی حمایت واسطے آئی سب نو خطاب کیتا، اور بالکل اپنا ایک فوجی ننگی تلوار دے کے ہر سردار دی گردن دوتے اور مونڈے دوتے اس نے تلوار ننگی رکھوا چھوڑی، اور آکھا کہ ایوہ الناس ارجعو الى معامنکم،
اپنی اپنی جائے امن اپنے اپنے گھران وچ اپنے اپنے قبیلہ ارجعو واپس لوٹ ونجو ورنہ توڑا کوئی سردار بھی میں زندہ نہ چھوڑ سا تو سا حکومت دے مقابلے ایک نمی ریاست اور ریاست جس طریقے وقت حکمران گلہ کر دیں تو جناب تھوڑی تھوڑی تلواراں حرکتیں دیتیاں تو وہ تو جناب سارے دے سارے وہ ترائے شخصیات اپنے قدمہ دوتے ثابت قدم رہی ہیں حضرت اوسجہ ثابت قدم رہے ہانی ابن عروہ وہ ثابت قدم رہے ہاں جی باقی تمام دے تمام سردار جڑے ہیں وہ تھر تھر کمبن لگ گئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یہ گل عرض کی آئی کہ حضور آپ جڑا اے فیصلہ ہے نا کہ سرحد اسلامی تو پار چلے بنیو جب تک حالات اس پاسے تمام علاقے دے مسلمان یزید دیاں کمزوریاں کوتاہیاں نااہلیاں دیکھ کے کھڑے نہیں ہو بیندے اور ایک واضح راستہ نہیں اپنا دے اس وقت تک آپ عالم اسلام تو باہر کیونکہ حرم مکہ تو نہیں رمن دے رہے اور امام علی مقام اس سے گل دوتے تیار ہو گئے انتظامات کر لے وہ تا اس واسطے رک گئے کہ انہاں دے خطوط آئے وقت بھی انہاں احتیاط کی تھی خود نہیں آئے بلکہ اپنا نائب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا حضرت ابن عباس دا موقفی آئی حضرت ابن عمر دا موقفی آئی حضرت محمد بن حنفیہ محمد بن علی بن ابی طالب الحاشمی دا یہ موقف آئی کہ حضور اہل عراق جڑے ہیں اگر تا تسا انہاں دی سربراہی کر رہے ہو اور اہل عراق دے وچ دیگر اقوام دے فوجی جوان موجود ہیں اور انہاں تو تعداد چن زیادہ اور وہ اپنی بہادری دے جوہر دکھا کے دشمن نو مغلوب کیتی ویندن تو وقت حلہ شیری دے وچ عراقی لوگ توڑے نال ان مکمل طور تے توڑے نالو بھی بڑھ بڑھ کے کارنامے بھی لکھے سن سارا کچھ لیکن اگر توڑے تے آونیے پریشر توڑا ذرا محاذ کمزور ہونے لگ ونجے اور انہا عراقیاں نو مار پڑنی شروع ہو ونجے تو اس وقت دے آل کوفہ دا مزاج ہے کہ اے وقت فوری طور تے سرنڈر کر ویندن پریشرائز ہو ویندن وقت اپنے مقصد تو ہٹ کے اپنا قوم قبیلہ علاقہ جان انہا چیزاں نو دنیا دے اپنی آسائش اور معاملات نوے فوقیت رے رہن دن لہذا انہا دوتے اعتماد نہ کیتا ونجے وے کیونکہ انہا دی حالت اس طرح ہے اور بار بار آزمائے جا چکے ہیں تو حضور امام علی مقام فرمائے دین کہ اگر کل انہا لوگاں نے اللہ دی بارگاہ دوچے اپنا عذر پیش کر دیتا کہ اصلا تو حسین نو قائد بناونا چاندے آسے وہ ساری قیادت واسطے نہیں آئے تو میں اللہ دی بارگاہ کیا جواب دے ساں میں تحقیق حال کرتا اگر اے لوگ قائم ران دیں تو میں بھی چلا ویسا پہلے میں تحقیق واسطے حضرت مسلم نو الغرض جمیں ہی سرداران دی جان دوتے بنی اور سرداران ہو گیا یقین کہ اگر سارے قبیلے والے لوگ ہن کوفہ خالی نہیں کر دے اور دارالعمارت دا محاصرہ اور یہ دھرنا نہیں چھوڑ دے تو یہ تسان قتل کر دے تو وہ تو تھر تھر کمبن لگ گئے سرداران اور اپنے اپنے قبیلے دے بارے نہ کہ میں فلاں بن فلاں توڑا سرداراں میں تو انہوں آکھ رہا کہ میری جان بچاؤ اور پر امن طریقہ نال واپس لوٹ بنیو چنانچہ 2-4 گھنٹے اگلے دن دے نماز ظہر تو پہلے تمام دے تمام لوگ جناب واپس اپنی اپنی جگہ دیتے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ جنہاں نے ایک لفظ مقرر کی تو آئی جیڑا بھی آپ دی بیعت کردہ یا آپ فرما دیں کہ جس سے لے وقت آسی تو اس وقت میں یا سارات حسین اور اپنے نائبین نو بھی تا اے ساڑا کلمہ ہو سی شعار ہو سی اے نعرہ جتے بلند کیتا ویسی تو فوراً اٹھے اکٹھے ہوئے سو آپ وقت یا سارات حسین دیا ندامہ لا رہے ہیں ہر گلی دوچ منادی ندا کر رہے جہندے گھر جو مسلم پکڑے گئے اس پورے گھرانے دی خیر نہیں تو بلاخر یا سارات حسین یا 500 جوشیلے جوان وہ جناب حضرت مسلم رضی اللہ تو دی حفاظت واسطے آگے آلے کوفہ دوچوں نماز ظہر فرمایا آپ نے اجے تک اساں پور امن جگہ دوتے ہیں یزیدی سائیڈاں دوتے ہیں پہلے اللہ دا فریضہ ادا کرو حضرت مسلم نے جماعت کروائی اقامت ہوئی آئی تا 500 جوان چلو نال تہن مسلح لیکن جس لئے آپ نے نماز مکمل کر کے دعا کر کے اٹھے تا آپ نے ملاحظہ فرمایا کوئی انہا 500 وچو ایک جوان بھی حضرت مسلم دے نال کوئی نہیں ہے پہ سارے چلے گئے نماز دے دورانی ہن کیفیت یہ ہو گئی کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ دروازے کھٹکان دن ہاں جی یا اہل المنزل افتحو بابکم لی
انا مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب انا نائب الحسین. ہاں جی لیکن کوئی شخص کوفہ دا دروازہ کھولن واسطے تیار نہیں, سب نے دروازے بند کر لینا. اکیلے ہو گئے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ. ایک بڈھی اماں جڑی دروازے دوتے بیٹھی ہوئی آئی بڑی پریشانی دے عالم میں. حضرت مسلم جس نے اتھے پہنچے آپ نے فرمایا کہ میں پناہ لمنا اسا کہ نہیں, حالات بڑے خراب ہیں اور میں پریشان ہاں. ایک پاسے تواڑیاں عظمتاں نو دے دیاں, دوجے پاسے میں اپنے جان, میرے بیٹیاں دی جان, میری بچیاں دی جان کنی محفوظ ہو سی, یہ ظالم لوگ ہیں. آپ نے فرمایا پانی تا میں اتنے وقت تا پیاسا ہاں پیا, تو میں نے پانی تا پیلا. وہ اندر گئی پیالے دے چور, اس نے آکھا جی پانی پیو اور جلدی تو جڑا ہے آپ تشریف لے بنیو. الغرض حضرت مسلم رضی اللہ عنہ جی میں یزیدیاں دی پلاننگ ہے ادھے مطابق ایک ایسا چوک آ گیا کہ جتھے چاروں طرفوں یزیدی اکٹھے ہو گئے اور اکیلے درمیان دے حضرت سیدنا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آکھا جی اپنی گرفتاری پیش کرو. آپ نے فرمایا نہیں, گرفتاری پیش کرنا تو سارے خاندان دا طریقہ کار ہی نہیں ہے پیا. تو دو چار فوجی انہوں نے جڑے زیادہ جوشیلے ان پہ وہ جویں آپ دی طرف بڑھے, آپ نے تلوار میان چو کٹی اور باقاعدہ طور تے لڑنا شروع کر دیتا. کوئی 10 افراد آپ دے حد وچوں قتل ہوئے, کچھ زخمی, آپ شدید زخمی ہو گئے. جس وقت انہوں نے کہا کہ آپ اتنے جہاد دے وچ مہارت رکھ دیں اور شمشیر زنی دے وچ مہارت رکھ دیں کہ 4 5 اکٹھے ہو کے بھی آپ نے گھیرن دی کوشش کر دیں لیکن ناکام ہو دیں. تو وقت انہوں دا تیر انداز ایک شخص آئی پیا, اس وقت اس دستے دے سالار نے آکھا کہ انہوں تیر دے ذریعے گراؤ. اس نے وقت نشانہ لا کے تیر لایا اور وہ تیر جڑائی آپ دے سجے کن مبارک دی چاہ کے لگا اور اندر تک رسائی, اس دے باعث آپ گر گئے اور اس دے بہت زیادہ اثرات ہو گئے. اکھ مبارک متاثر ہو گئی اور بے ہوشی دا عالم طاری ہو گیا. آپ رو اٹھا کے وہ دارالعمارت وچ لے کے گئے. اس دن 9 ذی الحج آئی پیا. 7 ذی الحج نو رات دے وقت, جبکہ 8 ذی الحج یوم ترویہ ہوتا ہے اور ایام حج شروع ہو ویندے مکہ مکرمہ وچ. تو 7 اور 8 دی درمیانی رات حضرت امام علی مقام نو حضرت مسلم دا خط پہنچائی کہ جناب ای انا عطل سمارو, پھل جڑے نو پک گئے, فصل تیار ہو گئی. مختصر پیغام امام علی مقام سمجھ گئے کہ کوفہ دے حالات ساڑھے حق کے چن, کیونکہ جو ہزارہ لوگ بیعت تھے, لہذا احرام اگرچہ آپ نے بننا آئی لیکن آپ نے 8 نوئی یعنی ایام حج دے پہلے دن یوم ترویہ آپ نے جڑا ہے پورا پروگرام مرتب کی طور چل پہ. 9 ذی الحج اگلے دن ہی آپ مکہ چو نکلیں امام علی مقام, عراق دی شہرات ہوتے اپنے نورانی قافلے دے نال, اور 9 ذی الحج نو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ انہوں نے شدید ترین زخمی حالت دے چنن پکڑ لیا گیا. تو آپ جس وقت ہوش دے وچ آئے تو آپ نے ڈٹھا کہ میں تو دارالعمارت دے وچ اور اگے کرسی تے عبید اللہ ابن زیاد خود بیٹھا ہویا ہے جناب. تو جس لئے آپ نے سارا کچھ حال آوال ڈٹھے کہ میں تو گرفتار ہو چکا اور شدید زخمیاں. توجہ علی یبکی کتاباں دوچ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل الہاشمی آپ نے رومنا شروع کر دیتا. تو عبید اللہ ابن زیاد کھڑا اور اس نے آکھا کہ اس طرح دے جس سے قدم اٹھائے ونی ون تو وہ رویا نہیں ونی دا ہوندہ. تو آپ نے فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں انا لا ابکی علی نفسی, میں اپنے معاملے دوچ نہیں رو رہا, ولیکن ابکی علی الحسین, میں نو فکر لاحق ہو رہی اور جتی وجہ تو میں رو رہا وہ حضرت حسین کہ میرا قاصد آپ تک پہنچ چکا ہو سی اور آپ میرے خطروں پڑھ کے اتھو فوراً ہی سفر شروع کر سن. اور اتھے یہ حالت بن چکی ہے کہ کوفہ چو کوئی ہک بھی بندہ حضرت امام علی مقام دی تائید واسطے ہی نہ نکل سی, سارے دے سارے جناب بزدلی دا اظہار کر گئے. میرے حسین دا کیا بن سی, بس میں نے فکر ہے تھا اس چیز دے حضرت حسین دا خیال میں نے فوری طور تے آیا ہے, اُدھی وجہ تو میرا ہونا شروع کر دیتا ہے. الغرض اس نے آکھا جی آؤ سے, چونکہ تواڈے نال ساڑے رحمی رشتے ان پہ, تواڈے ساڑے کے حقوق ان پہ, لہذا وصیت کر چھوڑو. تو آپ نے فرمایا کہ
فلاں بن فلاں بندے نو اگر تو امن دیویں تو میں اپنی وصیت کردہ۔ اس بندے نو بلایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد نے عہد کیتا کہ جو بھی وصیت کرسو سارے سامنے، جو پیغام دے سو سارے سامنے سنا کے، اور اشارے کنائے دے نال بھی کسی قسم دی کوئی گل نہ ہو سی۔ تو اساں تحفظ دے رہے کہ اساں اس بندے نو جتھے بھی تساں آکسو اس نو پوچھے سو اساں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کسے مکہ مکرمہ دے راستے تے منجے، حجاز دے راستے تے حضرت حسین جتھے بھی ہمیں ملاقات کرے اور انہوں نے آکھے کہ اے حالات ہیں پہ، اگر جو حضرت حسین فیصلہ کریں انہوں دے ساتھی جو بھی فیصلہ کریں۔ اس نے آکھا جی اس گل دے نال سانو کوئی نقصان نہیں، بلکہ تواڈا قاصد ویسی تو ساڑے واسطے بھی راستے کھل سے حضرت حسین تک پہنچن دے، لہذا میں گارنٹی دینا ہے بندہ پہنچ سی بھی صحیح، تواڈا پیغام بھی پہنچا سی۔ نال ہی آپ نے فرمایا کہ میرے اتے اتنے 1000 دینار جڑے سونے دے وہ میرے اتے قرض موجود ان پہ، تو مدینہ طیبہ دے بن کے فلاں میرے عزیز نو مل کے یہ گل دساں میں کہ میرے اتے اتنا قرض ہے، وہ فوری طور تے ادا کر چھڑے سن۔ اس سے طریقے ہی ہویا، چنانچہ عبید اللہ نے اس بندے نو باقاعدہ طور تے تیار بھی کیتا، سہولت بھی دیتی، اور اے شخص تو چل پیا حضرت مسلم رضی اللہ عنہ دی زبانی وصیت لے کے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ مکہ مکرمہ تو عراق دے راستے دوتے 3 منزل جڑا سفر ہے تو اتے کر چکے ہیں کہ بڑی تیزی دے نالے رات دن دی منزل تیز رفتار اٹھنیوں تے طے کر دویا، اس مقام دوتے پہنچا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ ملاقات کی تھی، اور حضرت سیدنا مسلم رضی اللہ عنہ دی شہادت دی خبر پہنچائی، جس دے باعث انتہائی غم و اندوہ دے حالات بن گئے، اور حضرت امام علی مقام دے مبارک الفاظ دے وچ کہ زمین جڑی آئی اس نے ساڑے تلو سرکڑا شروع کر دیتا، جس وقت حضرت مسلم دے نال کہ بھئی کتنیاں فوجاں آن پئیاں اس دے نال عبید اللہ دے نال، تساں تا ایک دن دے وچ 14,000 لڑا کے جوانہ نے بیعت کی تھی، تو اگر تواڈے چند 100 بھی ثابت قدم لوگ آویں نا تو حضرت مسلم تک تا رسائی حاصل ہی نہ کر سکے نا، تسا باقاعدہ بیعت کر چکے آوے میں حسین دی میرے نائب حضرت مسلم بن عقیل دے حد ہوتے، اور جنہ دی تسا بیعت کرو چا وہ تنہاں دا تحفظ اس طرح کر دے ہو تسا۔ اڈو حضرت مسلم دی جدائی فراق اس حالت چناں دا، اور جس لئے اس نے مزید تفصیل دسائی کہ جس لئے آپ نے وصیت کر لئی تو اس تو بعد آپ نو جناب آپ دے بھی ہاتھ مبارک پچھے بنے گئے، تیر اس سے طریقے جسم انور خون و خون ہے، پانی آپ نے طلب کیتا، لیکن چونکہ اس تیر دے اثرات اس طرح زخم اس طرح کہ جی میں ہی آپ نے پیالہ پانی دا منہ نہ لایا وہ فوری طور تے خون دے نال بھر گیا۔ تاب نے فرمایا کہ میرا رزق جڑا ہے وہ اللہ پاک دی طرف مکمل ہو گیا، ہن میں مسلم دے مقدر دے وچ پانی دا ایک گھٹ بھی کوئی نہیں، کیونکہ یہ تھا میرے ہی اپنے منہ دے خون دے نال جڑا ہے وہ پیالہ تربتر ہو گیا، سارا پانی خون وچ بدل گیا، لہذا لا اشربو، آپ نے رکھ چھوڑا پیالہ۔ انہوں نے آپ نو جناب بن کے اس تو بعد لے گئے جناب دارالعمارت دے مینارے دوتے، اور پورا اعلان کر کے وہ جگہ دا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ سوق الجزارین، اس طرف آپ دا رخ کیتا جنہیں کہ گوشت فروخت کرن جزار جڑے قصاب ہویا کرتے انہاں دے بازار دی طرف جڑا ہے رخ کر کے تو آپ دی ذات بابرکات انہوں نے شہید کیتا پہلے، اور اس تو بعد جسم انور جڑائی وہ بڑے بلند مینارے تو وہ سوق الجزارین دے وچ قصاباں دے بازار دے وچ سر چھوڑا، آپ زمین دوتے گرے، ہڈیاں مبارک جڑیاں وہ ریزہ ریزہ ہو گئیاں جسم انور دے وچ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس مقام دوتے رک گئے، گل ہو رہی ہے نعمان ابن بشیر، آپ نظر بندن، لیکن جب تک آپ دے حد وچ کوفہ دی گورنری رہی ہے، اختیار آپ دے کول رہے ہیں، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم دے راستے دے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی تھی۔ ہن جس وقت یزید نے اختیار دیتا کہ اگر تسا چاہو تو مدینہ طیبہ واپس میں تو انہوں بھیج سکتا، تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ساڑھا ایک
معاملہ ان ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیر انہاں دی نظر بندی ختم کرو، انہاں نو آزاد کرو، اور انہاں دے کامل اعتماد فوجیاں دا دستہ دے کے ساڑھے نال اگر نعمان بن بشیر نو ساڑھے نال بھیجے سو تا اسا مدینہ طیبہ بالکل اتھے نہیں رمنا چاہتے مدینہ طیبہ اگر نہیں ہے مہربانی کر سکتے تو سانو وقتی مدینہ طیبہ ونجن دو، جیڑا بھی مرحلہ ہو سی رب کریم ساڑھے نال ہے، اسا دی رضا اور فیصلے تے راضی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حق چاریہ، نعرہ حیدری، یا الہ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ حضرت نعمان ابن بشیر دی سربراہی آپ نے 200 فوجی طلب کیتے، معتمد علیہ فراہم کیتے گئے۔ یزید ان چاندہ کہ زیادہ تو زیادہ حضرت امام زین العابدین آپ دے گھرانے دا خیال کرے تاکہ سیاسی طور تے معاملات جڑے نو دے حق دے وچ آویں، امت مسلمہ دے خلاف نہ اٹھے۔ الغرض اس طریقے سفر المظفر دے مہینے سن 61 ہجری دے وچ ایک قافلہ جڑا ہے مدینہ طیبہ دی طرف روانہ ہویا۔ انشاءاللہ تعالی جویں حسب معمول ہوندا ہے جتھے مضمون روک دے اج، اور میں نے اس گل دی خوشی ہے، آپ یقین کرو ایسا ہویا کہ حضور سیدنا پیر سیال لجپال، کیونکہ آپ بھی سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ دی اولاد امجاد ہیں، حضور پیر سیال لجپال آستانہ علیہ سیال شریف ضلع سرگودا۔ 10 محرم الحرام نو حضرت خواجہ خواجگان مجاہد اکبر سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ، جڑے شیخ الاسلام سیدنا خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمت دے والد گرامی پہ آپ نے 10 محرم نو پورا انتظام پہلے تو کی تو یائی نماز فجر تو بعد سیال شریف دے وچ آپ نے دودھ دی سبیل لائی اور ٹھنڈا مٹھا شیریں دودھ کر کے تو جناب ہر ایک انسان نو پلا رہے ہیں، خود دودھ بھی شریک ہو رہے ہیں۔ جس وقت نماز مغرب تک کے سلسلہ ہویا 10 محرم الحرام نو ذکر امام علیہ، آج بھی اتھے محفل اقدس ہو رہی ہے، جمعہ بھی ہے۔ الغرض جس نے نماز مغرب پڑھ کے آپ اپنے بنگلہ شریف ہی تشریف لے کے آئے تو چونکہ بخاری مسلم چاہ حدیث ہیں کہ آقا نبی پاک علیہ وسلم جاگدے ہوئے بھی آپ نے دیدار تو فیض یاب کروا دینا۔ مرآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، این عالم بیداری چی محبوب دا دیدار ہویا کرتا ہے جس لئے محبوب کرم آقا نبی پاک علیہ السلام تشریف لے اور فرمایا میرے بیٹے محمد ضیاء الدین، میرے حسین اور میرے حسین دے پیاسے جان دیون والے شہیدان دے اصال ثواب واسطے آج جتنا دودھ دی سبیل تسا چلائیے وہ سارا دودھ میرے حسین تک بھی پہنچائے، میرے حسین دے سارے شہید ساتھیاں تک بھی پہنچائے، اور میں اللہ دا محبوب تو تے بڑا راضی ہوں۔ یہ سبیل بالکل جائز ہے، کچھ لوگ منع کر رہے ہیں، لیکن ہن چکے یزیدیت دے حق کے سارا کچھ آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہک کی اصل الاصول ہے، وہ وہابیاں دے خلاف جس نے بہت زیادہ تحقیقات کر دیں تو وہابی فوبیا ہو گئے ہیں، وہ جیڑا کم وہابی کرے سنے فتوہ دے سن جیدہ الٹ کرو حق کی حق کے، تو جنہ دوتے وہ رافضیت تے شیعہ دا رد کر دے وہ بہت زیادہ اس پاسے چلے بیندن، تو وہ تو آدن کی یہ سبیل لاؤنا تعالی تشیعہ مذہب لے۔ آج ہی میں ایک پوسٹ پڑھیے فیس بک تے راستے چاندے ہوئے سبیل نہ لوائے، ایک اے فتوہ جاری کیتا ہے جامعہ علماء دیوبند جامعہ اشرفیہ لاہور چو مہر لگی ہوتے باقاعدہ، یہ فیس بک تے چیک کرو نکلو ہے، اتھو دے کوئی 12 مفتیاں نے اپنی مہرہ لائیں سبیل نہ پہلوائے پانی دیا کیونکہ شیعہ دے نال مشابہت ہے، اور منت او بھائی شیعہ جانن اپنے آپنو اسا نہ شیعہ دا کوئی مسئلہ تے نہ دیوبندیاں وہابیاں دا، اسا تا اپنی غلامی دکھاونی ہے نا انہاں کریم بارگاہ دے نال۔ سبیل لاؤ پیو پلاؤ، اور میں نے خوشی ہوئی ہے یہ بیانات جاری ہوندے راندے ہیں، وہ تا ایک لفظ بھی اگر اس بارگاہ قبول ہو گیا ساڑھا بیڑا پار ہو گیا۔ اصل چیز تا ساڑھی قلبی تعلق ہے، انہاں ہستیاں نال روحانی رابطہ ہے، انہاں دی تعلیم دی طرف توجہ ہے۔ وہ میں منظور خان بھائی بڑے مخلص میرے بڑے بھائی، میں کہا جی 5 منٹ تقریر چکرے سوں، لیکن جتنے آج توڑے اس دعوت دوتے پروگرام عزیز آئین بھامے علماء آئین ساڑے اللہ انہ دے سایاں فیضان برکت ساڑے قرآن ساڑے ثنا خان منقبت اور اہل بیت اطہار دی تعریف و توصیف کرن والے یا عوام مسلم، یہ سارے آج
صبح تو شام تک یہ مہمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے، آپ دے بچیاں دے، آپ دے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے، انہاں نو رج کے سکون نال لنگر شریف، کیونکہ اس لنگر شریف دا پکاون والیاں نو ادو تے خرچہ کرن والیاں نو شاہ عبدالعزیز دے فتاوہ دے پڑھو، اتنا اجر و ثواب ہے نا، اور رزق دی اتنی وسعت ہے، اور قیامت والے دن محبوب فرماندن من کانت لو یدن فی اہل بیتی او ازواجی، میری مقدسہ بیویوں اور میرے بچیاں دے متعلق جہاں تھوڑا جیا بھی تعاون والا معاملہ ہو سی نا، اور انہاں دی خیر منگ دے ہو سن، قیامت والے دن میں اس اپنے امتی نو میزان تو نہ ہٹن دے ساں، اکافے ہو بے یدی، جب تک اپنے ہاتھ دے نال اس نو دا نیکی دا عوض اور بدلہ نہ عطا کر چھوڑ ساں۔ یہ حضرت امام حسین دے سارے جناب مہمان، لنگر شریف، چاہ، پانی، سارا جو کچھ ہے، وڈے کو رزق کتنی الحمدللہ میرے بھائیاں نو اللہ فیض ہی فیض، نور ہی نور، برکت ہی برکت عطا کر رہے۔ ہاں جی، تو اے بھائی تساں سکون نال لنگر شریف کھا دا، انہاں دے واسطے برکت، ثواب، قیامت والے دن نبی علیہ السلام دا قرب، اور ادھے ایک ایک دانے اور ذرے دے وچ انوار ہویا کر دیں، کیونکہ لنگر حسینی ہے، لنگر اہل بیت اطہار ہے۔ تو اس واسطے بھائی بیان آج ذرا کلوز ہے، تو یہ روحانی لنگر بھی ہو گیا، جسمانی لنگر بھی ہو گیا، دوہائی لنگران دے فیض و برکات ہیں، تو میں فقیر نو تھوڑا جا رستہ چاہ عطا کر سو۔ نہیں اساں تا سارے الحمدللہ غلام ہیں، تو غلامہ دا لنگر ہی کھان دے ہیں نا جی، بد عقیدہ دے لنگر تو جڑا ہے نا، چونکہ انہاں دے معاملہ پرہیز سب تو اعلیٰ گل ہے، باقی جڑا ہے اتنے چونکہ آئین موجود ہے، سانو اپنی طرفوں تو شریعت بناونی نہیں نا جی، جڑا کوئی علل اعلان گستاخی توہین کردا ہے اودے نال تک کوئی رابط نہ لنگر کھاونا، کچھ بھی رابطہ ہی جائز نہیں ہے پیا، اودے خلاف تک قانونی کاروائی کرواونی فرض ہویا کر دیئے۔ ہاں جڑے لوگ علل اعلان خود اپنی زبان نال توہین نہیں کردے، عقائد انہاں دے جیسن کتاباں جو کچھ ہے، لیکن آئین پاکستان نو مندن تو عمرانی معاہدہ ہو ویندا ہے، عمرانی معاہدہ عمر دی وجہ تو چکے عمرانی اور سماجی حقوق ایک دوجے دے آویندن، اس واسطے لین دین کھاون پیون جڑی چیز دا یقین ہے طیب طاہر چیز ہے، تو وہ اگر تو وہ اس دے وچ شرعی گنجائش موجود ہے بھئی۔ اچھا بھئی میں ان مدینہ چوک چون کہتے ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ عورتوں کی قبروں پر حاضری کے بارے میں سوال یہ نہ کیتا کرو کہ عورتاں قبرستان ون، سوال یہ کیتا کرو دکانہ چمڑنا، مارکیٹہ چمڑنا، بازارہ چمڑنا، گلیاں چمڑنا، وہ تساں کدے سوال نہیں کریں دے۔ بھائی قبرستان ہے جو عورت ویسی قبر والا وچوں نکل کے اسوں نپ کن سی، جیندے کول خطرہ ہے اڈے تساں 3 سال ہو گئے میں نو اس فیلڈ ہے، آج تک کہے مسلمان سوال نہیں کیتا کہ استاد جی عورتاں دا اڈے ورنہ نہیں، قبران والے پاسے پتہ نہیں قبران والے پاسے کیا معاملہ ہے بھائی۔ عورت رات نو نہ ونجے، صرف نبی علیہ السلام دی بارگاہ ڈی نو ونجے، باپردہ ونجے، قریب ہے تا اکیلی بھی ون سکتی ہے، اور اگر دور ہے غیر محرم درمیان چاسن فتنے دا احتمال ہے تو دنال شوہر ہوئے، باپ بیٹا بھڑینجا بھتیجا یا شوہر یا اور رشتہ جے دنال کدے نکاح نہیں ہو سکتا، انہوں نال لوے روے چلاوے نہیں، بعد اب حاضری دے وے دعا منگے، والد دی قبرے شوہر دیئے، بہن بھائی دیئے، پیرو مرشد دیئے، فیض و برکت روے دعا منگے، جیڑی شرطہ نال گئیے دین دے ٹائم ہی واپس آونیے، اور روزانہ نہ ونیے، کدے کدے ونیے تو بالکل جائزے جائزے جائزے، ہاں جی، لیکن شرائط اگر شرائط تو بغیر ویسی تو وَتَّبَيُّدُ اللہ دی لعنت ورستی ہے، تو عورتاں دا شرائط دے مطابق دن دے وقت قبرستان ورنہ جائز ہے، اگے پیچھے خیال کر سن، لیکن اصل سوال قبرستان دے بارے عورتاں دا نہیں بندا، وہ شادیاں چی ویندیاں باقی اس لئے تسا ونجن دے ہو تے قبرستان والے پاسے کیوں نہیں ونجن دے؟ اس بیچاری نہیں سکو اپنے والد دی قبر تے حاضری دیا سی، انہوں سکون ہو ویسی، اور صحابیات میدان احد چون کے بقیدہ حاضری دیں دیان، جنت البقیع حاضری دیں دیان، اسا کیویں وہ چیز منع کر سکتے ہیں جڑی محبوب نے جائز رکھی ہے، شرائط دے مطابق جائز ہے، لیکن جس لئے بازار بھیجا کرو باقی کمت ہے، اس لئے ذرا انہوں دی حفاظت دا انتظام کیتا کرو۔ اللہ پاک تو سب نو دین و دنیا دی ہر خیر مسافہ ہو گیا، میں تو اڈی زیارت بھی کر لئی، بہن درویش مسافر نو یہ وچوں چیرواں رستہ دیو تاکہ آسان اللہ دا نا گھن کے سفر شروع۔ اچھا جی اگلے سال 1 تو 3 تک جی اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔